بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں یہ لوگ قرآن پاک میں تدبر کرتے، غور کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے معنی سمجھے، اس پہ غور کرے، کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ جب میرا کوئی بندہ بندی قرآن پڑھے، وہاں جا کے آپ نے قرآن کو بس سننا ہے انسانوں سے۔ اس کی دلیل کئی ایک دلیل ہے اس کی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی ہم میں سے وہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹا سا بادل اس کو سایہ فگن ہوتا ہے، یعنی اس کے سر پہ سایہ کر لیتا ہے، چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا۔ اس نے جب سایہ دیکھا وہ تھوڑا دائیں ہوا، وہ بادل دائیں ہو جاتا، وہ بائیں ہوتا، بادل بائیں ہو جانا چاہیے۔ یہ بڑا ایک حیران کن منظر تھا۔ اب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو بتایا، اللہ کے رسول میں تلاوت کر رہا، یہ منظر پیش آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، یہ وہ سکینت ہے جو اللہ قرآن کے لیے اتارتا ہے آسمان سے، سکون، اطمینان جو آج مسلمان تلاش کرتے ہیں وہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن جو ہے اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صحیح بخاری کے اندر ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن کو روز پڑھا کرو، بار بار قرآن کو پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کل روز قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اور قرآن کی ایسی سفارش ہوگی جو اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ اور سفارش اس آدمی کی ہوتی ہے جو مجرم ہوتا ہے، جو آدمی وہاں پہ نامہ اعمال میں نیکیاں کم کر بیٹھے گا، برائیاں اس کی زیادہ ہوں گی، قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ لیکن قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا یہ شریعت کا ہم سے مطلوب ہے۔ شریعت چاہتی ہے ہم یہ اللہ کا میسیج ہے، ہم اس کو سمجھے تو صحیح۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب کسی فن کی ایسی نہیں ہے جس کو سمجھے بغیر پڑھا جاتا ہو۔ ہم میں سے کئی لڑکے ہیں جنہوں نے اسکول میں کئی ڈگریاں بھی حاصل کی، ہم میں سے کوئی لڑکا بتا سکتا ہے کہ ہم نے فلاں کتاب پڑھی کیمسٹری، ہم نے اس کو سمجھا نہیں کیا ہے، ہم نے بایو پڑھی ہے، وہ کیا کچھ ہے ہمیں سمجھتے ہیں، پھر ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ لیکن کتنا ہی ظلم کرتے ہیں مسلمان، یہ قرآن پاک کو صرف تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں اس کو سمجھو، اللہ کا پیغام سمجھو، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کن چیزوں کو تمہیں بتانا چاہتا ہے۔ اور قرآن پاک کو ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت قرآن پاک کی سمجھ کے پڑھنا یہ 200 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار میں 100 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آدمی 100 نفل پڑھ لے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ ایک آیت قرآن کی سمجھ کے پڑھ لے۔
اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے یہ بھی ضرورت ہے، قرآن پاک عربی کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ عربی زبان میں، عربی زبان میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے پھر عربی زبان سے تھوڑی معرفت، عربی زبان کے قواعد وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اگر عربی کلام کے قواعد معلوم نہ ہوں گے ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکیں گے کبھی بھی۔ ایک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ لفظ کیا ہے، معنی کیسے، ہم تو باؤنڈ ہے جو اس نے لکھا ہے ہم اس کے پابند ہے وہ معنی کرنے کے۔ ہو سکتا ہے اس نے وہ معنی صحیح نہ کیا ہو، وہ مفہوم جو اس سے کشیر کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، ہم تو مکھی پہ مکھی ماری جائیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ اس لفظ کا معنی یہ ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم الفاظ میں شناسی ہوگی، الفاظ ہمیں معلوم ہوں گے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عرابی آیا، وہ نیا مسلمان ہوا۔ اس کے سامنے سورہ براءت کی تلاوت کی گئی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ حالانکہ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، انہوں نے رسولہ کی جگہ لی پڑھ لیا۔ یعنی اگر ہم پڑھیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے، من المشرکین مشرکوں سے، ورسولہ اس کا رسول بھی بری ہے۔ یہ رسول پہ پیش پڑے تو معنی یہ بنتا ہے اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں سے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ بری ہے مشرکوں سے بھی، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بھی بری ہے اور اپنے رسول سے بھی بری ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایسے پیغمبر کو نہیں مانتا ہوں جس پیغمبر سے اللہ بیعت کا اعلان کرتا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا یہ تو معاملہ بڑا سنگین ہے کہ لوگ اعراب کی غلطی سے قرآن پاک کے معنی کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں جہاں پہ پیارے پیغمبر کو تسلیم کرنے کی بات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے اور پیارے پیغمبر سے بھی۔ وہ کہتا میں تو نہیں مانتا ہوں ایسے پیغمبر کو۔ پھر یہ کیس حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، ان کے نہیں آپ اعراب میں غلطی کر رہے ہو، لفظ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بری، آپ نے رسول ہی پڑھا اس لیے آپ نے معنی یہ کیا۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر آ رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، نافرمانی کی حضرت آدم نے اپنے رب کی۔ اللہ نے کہا درخت تو پھل نہیں کھانا جنت میں، انہوں نے کھا لیا، فغوا وہ بہک گئے۔ اب لفظ ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اب بعض لوگ انہوں نے پڑھا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ، نافرمانی کی رب نے آدم کی۔ یہ تو عقیدے خراب ہو گیا سارا، بھی اللہ مخلوق ہی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کو قواعد سے نہیں پڑھیں گے ہم غلطیاں کھائیں گے۔ معنی میں جب لفظ کے اندر ہم غلطی کھائیں گے معنی میں بالولا غلطی ہوگی، جب معنی کے اندر غلطی ہے اس کا مفہوم کیسے ہم سمجھ سکیں گے۔ تو عربی کے اندر یہ آپ نے سنا ہوگا بنو امیہ کا ایک حکمران تھا، وہ سلمان بن عبد الملک۔ یہ آدمی جو تھا یہ بڑی عیشو، اس سے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے اتنی عیشو عشرت نہیں کی۔ ان کو بچپن کے اندر ہی عربی حالانکہ وہ عربی نسل ہیں، ان کو سکھانے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کو بنو سعد کے اندر بھیجا گیا حلیمہ سعدیہ کے پاس، عربی فنون عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ خاندانی رئیس تھا، دادا بادشاہ تھے، ان کو گھر والوں نے بھیجا ہی نہیں۔ اب یہ جب حکمران بنا اس کے پاس ایک آدمی کیس لے کے ہے، وہ کہتا ہے ظالمنی خاتنی، میرے دماد نے مجھ پہ ظلم کیا۔ خاتن عربی کے اندر بولتے ہیں ظلم اور دماد کو۔ اب کیونکہ اس کو عربی کے اندر زیادہ مہارت نہیں تھی، اس نے اس کو پوچھا من خاتنہ کا، تمہارا ختنہ کس نے کیا ہے؟ وہ کہتا کسی حجام نے کیا ہوگا۔ تو وہ ساتھ جو وزراء بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں سلمان بن عبد المالک وہ کہنا چاہ رہا ہے من خاتنو کا، تمہارا دماد کون ہے؟ حالانکہ لفظ
ریڈنگ میں ایسے لکھنے میں ایسے آئے گا، خطا ناکا پڑھ لیں تو مانا آگا تیرا ختنہ کس نے کیا ہے، خطا نوکا پڑھے پھر مانا ہوگا تمہارا دماغ کون ہے. یعنی ایک زبر زیر سے مانا زمین و آسمان میں بدل جائے گا. تو قرآن پاک کو سمجھنا از حد ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یہ کل روز قیامت کے دن یا تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. یعنی قرآن پاک نے اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے، یا آپ کے حق میں دینی ہے یا آپ کے خلاف دینی ہے. اب ہم اپنے آپ گروبان میں جھانک لیں، کیا ہم قرآن کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے، یا ہم قرآن کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بھی یہ قرآن کل کہے گا اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں یہ کیس دائر کریں گے کہ اللہ اس میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن پاک کو چھوڑنا نہیں ہے بھی میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، مجھے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا ہے. جس کا مجھ سے سوال کل کیا جائے گا، اللہ کل مجھ سے پوچھے گا بھائی میں نے تجھے یہ میرا ایک پیغام تھا، تو نے میرے پیغام کو سننا گوارا نہیں کیا، میں نے تیری طرف ایک میسیج بھیجا، تو نے میرا میسیج دیکھنا گوارا نہیں کیا. یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم، جو ہم اپنے آپ کو، ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتاری گئی ہے، سب سے ہماری دین کی مضبوط بنیاد اساس قرآن ہے. ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں لکھا کیا ہے، اللہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اللہ ہمیں قرآن میں کیا کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں اللہ کیا دین سکھانا چاہ رہا ہے. ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. اتنی زیادہ عمر ہو چکی تو کیا قرآن کل ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گا؟ گواہی دے گا بھائی. تو یقیناً ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے سے آپ کو دنیاوی طور پر اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی ایک نہج پہ آ جائے گی، ایک راستے پہ زندگی ہوگی. کیونکہ قرآن ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا. اب ہم کس کلیے کے تحت اپنی زندگی پر سکون گزار سکتے ہیں وہ اسی نے بتایا. ہم اس کے کلیے پر، اسی کے قاعدے پر، اسی کی فطرت پہ چلیں گے تو ہماری زندگی پرسکون رہے گی، اطمینان والی رہے گی، خوشحال رہے گی. اگر ہم اس کے اصول کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے زندگی کیسے گزارو، کیسے گزارنی ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں ہماری زندگی بے سکونی ہی ہوگی، اطمینان کہاں ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہی ہوگا مسلمان کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے جس کا تعلق ہی لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کاوش ہے ساتھیوں کی جہاں پہ وہ بھائیوں کے لیے قرآن پاک کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، تو جس میں انشاءاللہ آپ کو قرآن بھی، قرآن کا معنی بھی، قرآن پاک کا ترجمہ، مفہوم بھی، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے قواعد بھی، جس کو عربی گرامر بولتے ہیں، وہ یہاں پہ آپ کو سکھائے جائیں گے. اور انشاءاللہ بہت جلد، تقریباً یہ 21-22 لیکچر تھے، ماشاءاللہ بھائی کافی زیادہ اس میں مہارت حاصل کر چکے. تو کئی ساتھی نئے آئے تھے، ان کی وجہ سے ہمیں دوبارہ اثر نو گرامر سٹارٹ کرنا پڑ رہی ہے. تو گرامر کے پیریڈ میں چھٹی اگر ہوگی پھر وہ نہیں سمجھ آئے گا. ہر پہلا لیکچر وہ دوسرے لیکچر کی بنیاد ہوگا، یعنی پہلا جو قاعدہ ہوگا ہم پڑھیں گے وہ اگلے قاعدے کے لیے سیڑھی ہے. پہلا قاعدہ سمجھ آئے گا، اگلا خود بخود سمجھ آ جائے گا. اس لیے یہ خصوصاً گرامر کے جو لیکچر ہوں گے ان کو ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے، اور اس کو روز لکھنا بھی ہے. وہ ڈائریاں یا کاپیاں، رجسٹر وغیرہ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، روزانہ یہاں پر قاعدے لکھے جائیں گے، اس کی مثالیں ہوں گی، قرآن پاک سے اس کی مثالیں دی جائیں گی، احادیث سے دی جائیں گی، عربی کلام سے اس کی مثالیں دی جائیں گی، ضرب الامثال بیان کیے جائیں گے یہاں پہ، تاکہ
وہ قواعد جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ سکے. تو انشاءاللہ کل سے ہم اپنا باقاعدہ لیکچر شروع کریں گے. پہلا گرامر کا تو سب ساتھی انشاءاللہ تشریف لائیں. سوموار اور منگل یہ گرامر پڑھیں گے. باقی پورا ہفتہ انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ اور مفہوم ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے.